السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آج ہم ایک انتہائی اہم چیز آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ گالیاں بھی ہوں گی، کچھ تانے بھی ہوں گے، اور یہ ساری گالیاں اور تانے آ رہے ہیں ہمارے سامنے تحریک انصاف کی ایک اوورسیز خاتون کارکن کی جانب سے کہ ٹویٹر میں مختلف سپیسز ہوتی ہیں جن میں لوگ بیٹھ کر مختلف مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تب سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ٹویٹر سپیسز میں بیٹھ کر عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ذرا دکھانے لگے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ کس ذہنی حالت میں موجود ہیں، اور ایک کلٹ کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بھی سن کر مزہ آئے گا، اور باری باری میں فکروں کے ساتھ اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح کی ایک ذہنی حالت سے ہمارا اس وقت ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ تو میں چکزئی کے گوٹے میں بیٹھ کے ان سے کہوں گا اللہ کا واسطہ لا عمل دو دلو، تو تم لوگ کی کلوکات کیا ہے؟ پھر بغیر تو کرسی کے اندر کیا سی ایم کے پی کا کیا رول ہے؟ پھر تم لوگوں نے صبح یعنی کہ تم پھر سی ایم کے پی کے بن کے سی ایم کے پی کے کیا صوبہ چلانے کے لیے تمہیں ہم لے کر آئے تھے؟ پھر تو اس میں ایک خاتون جو سی ہیں تحریک انصاف کی ورکر، وہ سب سے پہلے تو محمود خان اچکزئی کے اوپر تنقید کر رہی ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی جو سے ہیں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی چھوڑی، تحریک انصاف کے ساتھ وہ ملے بھی، اور مطلب یہ ایک بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، پھر ان کو اپوزیشن لیڈر بھی انہوں نے بنا دیا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ گالیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ یہ خاتون بول رہی ہیں کہ ہم نے جب سہیل افریدی کو بولا کہ جی وہ عمران خان کے لیے تحریک چلائے، تو سہیل افریدی نے بال محمود خان اچکزئی کے کورٹ میں ڈال دی کہ جی وہ فیصلہ کریں گے کیونکہ مجھے عمران خان نے یہ بولا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ خاتون جو گفتگو میں آگے ایک فکرہ بول رہی ہیں وہ بڑا معنی خیز ہے، اور اس سے ہمیں ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب وہ ایگزیکٹ فکرہ کیا ہے کہ سی ایم خیبر پختونخوا کیا صوبہ چلائے گا؟ کیا ہم نے صوبہ چلانے کے لیے تمہیں وزیر اعلیٰ رکھا تھا؟ آپ اندازہ کریں کہ 4 کروڑ جو پختون ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، ان کے نزدیک اوقات یہ ہے کہ ہم جو وزیر اعلیٰ بنائیں گے وہ ان لوگوں کے لیے کام نہیں کرے گا۔ یہ اس بندے نے سوچا کیسے کہ میں اپنی عوام کے لیے کام کروں گا؟ تمہیں ہم نے سی ایم صوبہ چلانے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا۔ اب یہ جو ایک ذہنی حالت ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ امریکہ میں جہاں پر یہ خاتون بیٹھی ہوں گی یا برطانیہ میں ہوں گی، وہاں پر کوئی ایسا حکومت میں بندہ آئے جو کہ ملک چلانے کے لیے نہ آیا ہو، تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن پاکستان میں چونکہ ان تمام لوگوں کے کوئی سٹیکس نہیں ہوتے، تو یہاں پر جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ ان کے مطابق ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ صوبہ چلا سکے۔ تو یہ فکرہ جو سے آپ کو دکھاتا ہے کہ کس قدر عجیب و غریب ذہنیت ہو چکی ہے تحریک انصاف کے ورکرز کی۔ اب میں آگے آپ کے سامنے یہ سپیس چلا رہا ہوں۔ یہ تو پھر بھگوڑا دلہ، اس نے تو اپنی اوقات دکھا دی کہ میں تو بھگوڑا ہوں، میں تو بغیرت ہوں، میرا تو ایمان بک گیا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ جو خاتون ہیں یہ سہیل افریدی کو گالیاں بھی نکال رہی ہیں، اس کو بھگوڑا بھی کہہ رہی ہیں، اس کو الگ الگ گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ایک جو فکرہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جب وہ کہہ رہی ہیں اس کا تو ایمان بک گیا۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان جب بھی اپنی تقریریں کرتے ہیں تو اس میں ایک اسلامک ٹچ کا جو سا ہے، آپ نے سنا بھی کہ جی اسلامک ٹچ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری جو ایک سیاسی تحریک ہے وہ ایک جہاد ہے، اور اگر آپ میری تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو اس سے بہتر ہے کہ پورے پاکستان کے اوپر ایٹم بم ہی گرا دیا جائے۔ یہ سب عمران خان کے اپنے پیغامات ہیں۔ تو میں آج کے دور میں تحریک انصاف کی مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ اپنی سیاسی تحریک کو کسی کے ایمان کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ خاتون کا یہ جو فکرہ ہے کہ تیرا تو ایمان بک گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون سمجھتی ہیں کہ اگر سہیل افریدی عمران خان کو رہا نہیں کرواتا تو ان کی جانب سے وہ مرتد یا کافر ہو چکا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہے۔ اور اس سے آپ کو ان کی ایک ذہنی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ ایک طرح سے ایک مذہبی فرقے کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان کے اشاروں پر نہیں چلیں گے تو ان لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب آگے سنتے جائیں ان خاتون کی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹویٹر سپیس ہے اس میں بے شمار تحریک انصاف کے کارکن بنے ہوئے ہیں، اور بے شمار جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آگے سنتے جائیں۔ آپ یہ چیک کرو نا، ادھر سے وہ عالیہ حمزہ ہے، وہ کہتی ہے، وہ پی ٹی آئی آفیشل پہ آ کے بات کرتی ہے، اچھا میں نا ایک بندہ نکالوں گی، یہ عوام 10,000 بندہ نکال کے دکھائے گا۔
तो तू मुझे बता ना गेंडो, तू कुर्सी पे बैठी क्या कर रही है जब अवाम नहीं निकालने? अब यहाँ पर ये जो फिक्रें हैं खातून के, अब देखिए इनको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में किस किस्म के गन को परवान चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये खातून फरमा रही हैं कि आलिया हमज़ा ये बोलती है कि अवाम लोगों को निकालेगी, तो तू मुझे ये बता गेंडो कि तू कुर्सी पर बैठ कर क्या कर रही है। अब सबसे पहले आलिया हमज़ा से हमारे सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया इंतहाई गलत हरकत की, और ये इनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं ख़ुद को बतौर तहरीक इंसाफ का कारकुन भी देखूँ, तो मेरे सामने कम से कम एक चीज़ आती है कि आलिया हमज़ा जो भी है, जैसी भी है, उसने इनके मुर्शद के नाम पर 1 से 1.5 या 2 साल जो सी है बाकायदा जेल काटी है। एक खातून ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है, और अब ये जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो उसी खातून को गेंडो बोल कर कह रहे हैं कि तू कुर्सी पर बैठ कर क्या कर रही है। और इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ये लोग हकीकत से किस कदर दूर हैं, कि जब आप आलिया हमज़ा को ये बोल रहे हैं कि तू कुर्सी पे बैठकर क्या कर रही है, तो उस बेचारी के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, ना वो कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई मेंबर है, उसके पास एक छोटा सा पार्टी का ओहदा है। और पार्टी के ओहदे को भी ये लोग चूँकि इस कदर जहनी हालत में नीचे गिर चुके हैं कि ये समझते हैं कि पार्टी के ओहदे का मतलब ये है कि ये खातून ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल है। और तहरीक इंसाफ की एग्जैक्टली यही जो एक शैतानी किस्म की सोच है कि हर बंदे को समझते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, वही फिर हमें मुल्की मसाइल पर भी नज़र आती है। कि आप गौर करें कि जब ये लोग बोलते हैं कि फ़ौज ही तो सब कुछ चला रही है, फ़ौज ही तो सब कुछ कर रही है, दहशतगर्दी भी फ़ौज कर रही है, और दहशत गर्दों को पाल भी फ़ौज रही है, और अमेरिका भी फ़ौज के कहने पर चल रहा है, तो ये लोग समझते हैं कि जिस बंदे के पास भी इक़्तिदार है वो उसके पास ऑल इन ऑल कंट्रोल है, और वो बंदा सब कुछ कर सकता है, बस कोई खुदा का इख्तियार नहीं दिया, बाकी सारे इख्तियार ये उस बंदे को दे देते हैं। तो आप देखें कि अगर ये खातून ये समझ रही है कि आलिया हमज़ा, जिसके पास PTI का कोई पंजाब लेवल का एक होता है जो कि गैर सरकारी है, वो कुर्सी पर बैठकर बड़ा कुछ कर रही है, तो आप सोचें कि ये फ़ौज के मुतालिक इनके क्या हालात होंगे, या पाकिस्तान की रियासत के मुतालिक ये लोग क्या सोचते होंगे। अब इसके आगे आपको और मज़े की फ़िक्रें सुनवाते हैं, आप सुनते जाएं। ये क्या कर रहे हैं कुर्सियों पे? तू भी रिजाइन कर। जब अवाम नहीं करना तो तुम बगैर कुर्सी में क्यादत पे क्या कर रहे हो? सिर्फ मजे और खान सकाब के नाम के ऊपर पैसा कमा रहे हो दल्लो। ऐसा पेट से अपा बांधी है, अल्लाह की कसम है। तो अब यहाँ पर देखिए कि तुम जो से हो पैसे कमा रहे हो। अब मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अगर किसी के पास पार्टी का ओहदा होता है तो वो पैसे नहीं कमाता, क्योंकि पार्टी जो सी है वो अपने ओहदे तकसीम करती है, उसमें ना आपके पास फ़ंड होते हैं, ना आपके पास बजट होता है। लेकिन अब ये जो खातून हैं अपने खन्नास में आलिया हमज़ा को भी कह रही है कि तुम खान के नाम पर बड़े पैसे कमा रही हो, हालांकि मेरे मुताबिक ये जो इनके इस वक्त पंजाब लेवल की लीडरशिप है, उन बेचारों की जेब से पैसे जा ही रहे हैं, उनके पास आ नहीं रहे। लेकिन आगे सुनते जाएं। नफरत है इन लोगों से मुझे, नफरत है इन लोगों से मुझे, ये इन खातून का अगला फ़िक्रा आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आप गौर करें तो एक दौर में तहरीक इंसाफ का जो ये सनम जावेद भी थी और बाकी सारे भी थे, तो ये कहते थे कि हम पाकिस्तानी रियासत से और पाकिस्तानी फ़ौज से नफ़रत करते हैं, और हम ये जो नफ़रतें हैं अपने बच्चों में फैलाएंगे, और हमारे बच्चे भी इस फ़ौज से और इस मुल्क से नफ़रत करेंगे। इस तरह का बयानिया लेकर चलते थे। अब देखिए दोस्तों, नफ़रत के बयानिए में सबसे बड़ा जो एक मनफी पहलू होता है वो क्या होता है कि यही बयानिया कल को आकर आपको भी उसी तरीके से डसता है। तो तहरीक इंसाफ की वो सारी क़यादत जो कि उस टाइम इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी और बड़े मज़े से कहती थी हाँ हाँ हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएंगे, हम रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएंगे, हमारी नस्लें तुमसे नफ़रत करेंगी, तो अब वही जो PTI के पैरोकार हैं वो इन्हीं की क़यादत को बोल रहे हैं कि नफ़रत है हमें तुमसे। वही बयानिया पलट कर इन लोगों के ऊपर आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ऐसे बेगैरत, ऐसी बेशर्म की आदत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये तो अपने ईमान अपने माँ बहनों को बेचते हैं पैसों की खातिर। ऐसी बेगैरत की आदत आज तक नहीं देखी जो कि अपने ईमान, दोबारा से आप देखें, मैंने पहले भी आपको ईमान का मतलब बताया, आप दोबारा से खातून वही बोल रही हैं, और अपनी माँ बहनों को बेचते हैं पैसों की खातिर। अब यहाँ पर आप देखें कि आदिल राजा ने इन लोगों का जब दिमाग ख़राब करना शुरू किया था तो वो इनको कहता था कि जी फ़ौज जो सी है हर बंदे की गंदी वीडियोस बनाती है, और इस वजह से जो सी है फ़ौज लोगों को ब्लैकमेल करती है। और अब इन लोगों के जहनों में वही आदिल राजा का बनाया गया जो खन्नास है वो इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अपनी पार्टी की क़यादत को, सुहेल अफरीदी को, आलिया हमज़ा को कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी माएँ बहनें बेचते हो, क्योंकि वो लोग इनके कहने पर वज़ारत आला या हुकूमत चला रहे हैं या पार्टी ओहदे संभाल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम जाकर लड़ते क्यों नहीं, तुम मरते क्यों नहीं, तुम जाके जेल के आगे अपने जनाजे क्यों नहीं उठवाते।
اب یہ خاتون خود بیرون ملک بیٹھی ہیں. آپ ان کی ذہنی حالت کا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو خاتون یہ سب بول رہی ہیں وہ باہر کے ملک بیٹھی ہیں. خود وہ خاتون آج تک نہ کسی احتجاج میں شریک ہوئی ہوں گی، نہ ان خاتون نے پاکستان آنا ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ پاکستان میں ہیں ان سے وہ اس طریقے سے بات کر رہی ہیں. اب آگے سنتے جائیں. کون اس طرح سے غداری یار، کسی بھی تم لوگ کو یہ نہیں احساس ہوتا، تم لوگ کا لیڈر جس نے تم لوگ کو ان کرسیوں پہ بٹھایا، تو جس نمک جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں ہگ رہے ہو تم لوگ. یہ تم لوگ کی کرتوت ہے. مطلب تم لوگ کی کوئی زبان بھی ہے؟ یعنی عوام نہیں کرنا ہے یا اپوزیشن لیڈر نہیں کرنا ہے سب کو، تو تم بغیرت کرسیوں پہ بیٹھے کیوں ہو؟ استعفا دو، دلو باہر نکل جاؤ سارے. شورے ہو دلے. بہرحال مجھے تو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. ڈاکٹر وحید صاحب بھی آئے، ونڈر بھی آیا، ونڈر بوائے بھی بڑی زبردست. ان سب کو اسپیکر دو، یہ سارے بات کرے آئے. یہ دیکھو نا یہ چل کے رہے ہمارے ملک میں. اور وہ دلہ وہ کہہ رہا ہے جی میں کنٹینر تیار کر رہا ہوں، چورن بیچ رہا ہے، اور جی عید کی میں نکالوں گا، اس کے بعد پھر ایک نیا چورن آ جائے گا. تو یہ اب سہیل افریدی کے اوپر آخر میں فرسٹریشن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سا ہے کوئی کنٹینر تیار کر رہا ہے اور عید کے بعد یہ لوگ ایک نیا چورن لے کر آ جائیں گے. تو یہ ناظرین جو پوری گفتگو ہے یہ آپ کو تحریک انصاف کے ایک ایوریج سپورٹر کا مائنڈ سیٹ بتا رہی ہے، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بندے کو پارٹی کا عہدہ ملا ہے تو وہ پورا پاکستان کنٹرول کر رہا ہے، اس کے پاس پورے پاکستان کے پیسے آ گئے. اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اس کی زندگی کا مقصد خیبر پختونخوا چلانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر نگدا کوکا کے اوپر دن رات ناچ کر دکھایا کرے. تو اب اس ذہنی حالت کے لوگوں کو اگر آپ فرض کیا پاکستان میں واقعتاً ایک ان کی مرضی کا انقلاب آ جاتا ہے، تو اس کے بعد تو یہ کہیں گے کہ عمران خان کی بطور وزیر اعظم ذمہ داری نہیں کہ وہ ملک چلائے. تو ان لوگوں کی جو ذہنی حالت ہے اس کی قصوروار خود تحریک انصاف کی قیادت ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا، ان کے ان منفی رویوں کو کئی گنا بڑھایا، ان کو یہ درس دیا کہ تم اگر گالیاں نکالو گے یا ملک سے نفرت کرو گے تو ہم جو ان سے ہے تمہاری تعریفیں کریں گے. اور اب کیا صورتحال ہو چکی ہے کہ وہی جو نفرت ہے وہ پلٹ کر تحریک انصاف کی قیادت پر آ چکی ہے. اور یہی اس پارٹی کا اس وقت المیہ ہے کہ عمران خان اگر چاہتے ہوئے بھی ڈیل کرنا چاہے تو یہی جو خاتون ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ آج تک پاکستان بھی نہیں آئے، وہ بیٹھ کر عمران خان کو اس سے کئی گنا زیادہ گندی اور ننگی گالیاں دیں گے، اور پھر اسی وجہ سے ملک میں جو سا ہے ایک ہیجان برپا ہے. تو یہاں پر آج میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے ایک ایوریج پی ٹی آئی سپورٹر کا مائنڈ سیٹ بھی رکھا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ شعور ہے، ہمیں خان نے شعور دیا ہوا ہے، اور وہ جو شعور ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس کیفیت میں ان کا شعور آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو اگر ایسے لوگوں کے پاس گورننس آتی ہے تو صوبوں کا وہی حال ہوتا ہے جو کہ پچھلے 14 سال کے بعد خیبر پختونخوا کی حالت ہوئی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر یہی لوگ وہاں پر اقتدار جو ان سے رکھتے ہیں تو آنے والے دور میں جو ہوگا وہ ان خاتون کی باتوں سے آپ اچھے سے اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ.